ناظرین السلام علیکم. لارڈ نذیر احمد صاحب کو برطانیہ، پاکستان بلکہ دنیا میں کون نہیں جانتا. ایک ایسی شخصیت کہ جن کا نام ہاؤس آف لارڈز میں سب سے پہلے مسلمانوں کی صف میں، پاکستانیوں کی صف میں، کشمیریوں کی صف میں اور ساؤتھ یارکشائر کی صف میں، شیفیلڈ اور رادرم کی صف میں آیا. وہ اپنی گفتگو، اپنے کام اور لوگوں کے ساتھ محبت اور امت مسلمہ کے ساتھ پیار میں سب سے آگے ہیں. لارڈ صاحب کی وجہ سے اور یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاؤس آف لارڈز میں ان کا کردار اتنا اہم رہا کہ بہت سے پاکستانیوں کی طرف بہت سی سیاسی پارٹیوں کی نگاہ اٹھی. ہاؤس آف لارڈز میں سب سے پہلے منتخب ہونے والے لارڈ نذیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یقیناً آپ ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے ایک فخر ہیں. اور چند سوال میرے ساتھ، ہم ماہانہ علم نیوز کی طرف سے ایک چھوٹا سا انٹرویو میرے ساتھ اس وقت شیفیلڈ کے ہمارے میڈیا کے سب سے اہم شخصیت مرزا صاحب جو 22 سال سے جنگ کی خدمت کر رہے ہیں اور ہمارے بھی دوست ساتھی تعامل کر رہے ہیں، سید ذیشان حیدر نقوی صاحب اور کیمرہ مین عتیق ملک کے ساتھ ہم چھوٹا سا گروپ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. اور چند سوالات لوگوں کے لیے. ہاؤس آف لارڈز میں آپ سب سے پہلے پاکستانی کی حیثیت سے جب گئے تو آپ کی اس وقت جو ایک احساسات تھے وہ کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. ایکچولی جب میں ہاؤس آف لارڈز میں گیا تو اس وقت ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، برٹش مسلمان، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی تو میری اوریجن ہے، کشمیری میری اوریجن ہے کیونکہ میں برٹش ہوں اور برٹش مسلمان ہوں، یہ میری آئیڈینٹی ہے. تو جب میں ہاؤس آف لارڈز میں گیا تو بڑے چیلنجز تھے. ایک تو یہ کہ گارٹر کنگ آف آرمز جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اوتھ جو ہے وہ قرآن پہ نہیں لے سکتے کیونکہ قانون اجازت نہیں دیتا. پھر میں اس وقت چلا گیا اپنے کلارک آف پارلیمنٹ سے بات کرنے کے لیے، اور کلارک نے، ہاؤس آف لارڈز کا جو کلارک ہے وہ بہت ہی اچھا آدمی تھا. اس نے مجھے کہا کہ دیکھو، اس وقت کیونکہ سپریم کورٹ بھی ہاؤس آف لارڈز، لو لارڈز وہاں ہی بیٹھتے تھے، اس نے کہا کہ جو قانون ہاؤس آف لارڈز میں توڑتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے. تو اگر آپ وہاں پہ جا کے قرآن لے کے وہاں پہ رکھ دیں گے تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں. اور وہاں پہ اگر وہ کر لے، بجائے اس کے کہ ہم 1 سال انتظار کرتے رہیں، تو قرآن کے ساتھ میں اگر جب گیا تو وہ میرے لیے ایک فخر والا دن تھا کہ قرآن لے کے گیا اور قرآن وہاں پہ رکھا. اور وہاں پہ لائبریری میں جو قرآن آج بھی ہے وہ الحمدللہ میں اپنے ساتھ لے کے گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اسی پہلے دن جب مجھے سارے کیونکہ اکوموڈیٹ کرنا چاہتے تھے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، تو میں نے کہا جی کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ دی جائے. تو کلارک اور جو بلیک راڈ ہیں انہوں نے کہا جی نماز پڑھنے کے لیے جگہ تو بڑی مشکل ہے کیونکہ بلڈنگ پرانی ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، جگہ ہے نہیں. تو میں نے کہا کہ میں کیا ایکول ممبر ہوں؟ کیا میرے جو ساتھی ہیں ان کی طرح میرے بھی رائٹس ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ایکول ممبر ہے. تو میں نے کہا جی کہ یہ جو 25 بشپس ہیں یہ تو ہر روز جب ہاؤس سٹنگ شروع کرتا ہے تو یہ اپنی پریئرز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو جب میرا بھی نماز کا وقت آیا تو میں ہاؤس آف لارڈز کے کسی کارنر میں کھڑا ہو کے میں بھی نماز پڑھ لوں گا قبلہ کے رخ میں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہاؤس آف لارڈز کے چیمبر کے اندر جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، ہم دیکھتے ہیں شام تک تمہیں کوئی جواب دیں گے. اور شام کو وہ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ایک کمرہ ہے اور آپ کو ساتھ کیا چاہیے؟ میں نے کہا وضو فیسلٹیز. تو وضو فیسلٹی والی جگہ بھی مل گئی. تو ایسی سمبولک چیزیں، چاہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے جو چیلنجز تھے ہمارے لیے، چاہے وار آن عراق ہو، چاہے جو بڑی بڑی پالیسیز اسلامہ فوبیا کے حوالے سے، وہ ہم چینج نہیں کر سکے. لیکن جس طرح 42 ڈیز کی مخالفت کی اور اس گورنمنٹ کا میں حصہ تھا، میں لیبر پارٹی کا ممبر ہوں، اور گورنمنٹ کو کہا کہ ہم ہاؤس آف لارڈز میں انشاءاللہ آپ کو ڈیفیٹ کریں گے، اور کرایا. وہ جو وعدے جو گورنمنٹ نے اس وقت لیبر پارٹی نے کشمیر کے حوالے سے کیے تھے وہ ڈیلیور نہیں ہو سکے. انفارچونیٹلی اس میں میری بھی کمزوری ہے اور میری کمیونٹی کی بھی کمزوریاں ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس 10-12 سال میں، چاہے وہ حج ڈیلیگیشن ہو، چاہے وہ حلال فوڈ کا مسئلہ ہو. آج اگر آپ ہاؤس آف لارڈز کے کچن میں کسی میں بھی چلے جائیں اور کہیں کہ
یہ جو میٹ آپ دے رہے ہیں کہ یہ جو چکن ہے یا لیم ہے یا ایون بیف ہے یہ حلال ہے یا نہیں, تو وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ وٹ از حلال, وہ آپ کو اسی وقت فوری طور پہ یا تو سرٹیفکیٹ دکھائیں گے کہ یہ حلال ہے, یا وہ کہیں گے کہ نہیں آج جو ہے یہ سپلائی حلال کی نہیں ملی, اور یہ ایسی چیزیں سمبولک جو ہیں وہ بہت ساری چینج ہوئی ہیں. یہ ایک آدمی نے اتنی تبدیلیاں لائیں اور پھر قرآن جیسی کتاب کو, مقدس کتاب کا تعارف کروایا کہ ہم اس کے اوپر حلف لیں گے. اب جب کہ ہاؤس آف لارڈز کے اندر اور پاکستانی آ رہے ہیں, قربان حسین جو حلف اٹھائیں گے اگلے مہینے اگلے سال, تو اس وقت وہ بھی یقیناً جو آپ نے راستہ ہموار کیا اس پہ چلیں گے, تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ کے اور ساتھی آ رہے ہیں؟ نہیں جی شاہ جی, مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک تو قربان حسین جو ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں, یہ لیبر پارٹی سے گئے ہیں, یہ لبرل ڈیموکریٹس کے کونسلر لوٹن میں رہے ہیں, میرے ساتھ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بہت کام کیا ہوا ہے, تو مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ ہاؤس آف لارڈز میں آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, پہلے بھی ہاؤس آف لارڈز میں سارے بینچز پہ کنسرویٹیو, لبرل, ڈیموکریٹس اور لیبر میں مسلمان لوگ موجود ہیں, اور پاکستانی اوریجن کے بھی موجود ہیں, افریقہ اور انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور ایون ایران کی اوریجن کے بھی مسلمان لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے, کیونکہ ہاؤس آف لارڈز کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کراس سیکشن ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے جس طرح ہماری پاپولیشن ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ہو سکتا ہے سم ٹائمز, کیونکہ لارڈ قربان حسین صاحب ابھی نئے ہیں, تو ظاہر ہے ان کو جو وپ ہے وہ کنٹرول کرے گا. تو میں تو بڑا باغی سا آدمی ہوں, میں نے تو اپنی وپ کافی بار توڑی ہے, اور پھر کیونکہ سیاست میں مجھے 35 سال ہو گئے ہیں, اور میں یہ جو فیملیئر راستے جو ہیں میں نے دیکھے ہوئے ہیں, ان کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو, کیونکہ بہت سارے ایسے ہمارے کولیگز ہیں جو اپنی پارٹی کو اور اپنی پارٹی لائن جو ہے وہ اس کو اپناتے ہیں. میں تو بلکہ مجھے تانا یہ دیا جاتا ہے, شاہ جی ویسے میں آپ کو بتاؤں ایسی بات نہیں ہے, لیکن تانا یہ دیا جاتا ہے یار وہ تو جس کو اپنی پارٹی والے بھی نہیں مانتے ہیں وہ کسی کا کیا کام کر سکے گا. لیکن میں ایک بات بتاؤں, پارٹی والوں کو جب بھی ووٹس کی ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس ہی آتے ہیں. پارٹی آپ لیبر کے تھرو ایک ہاؤس آف لارڈز میں گئے, اور قربان حسین لبڈن کے تھرو آ رہے ہیں, تو آپ کا کہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی بھی ہیں اور اکٹھا بھی چلیں گے, اور تو کیا کوئی پارٹی اختلافات؟ دیکھیں جی, برطانیہ میں وہ اس طرح پارٹی اختلافات نہیں ہوتے جس طرح پاکستان آزاد کشمیر میں ہوتے ہیں. یہاں پہ ایسے آپ کی لیڈرشپ جو ہے یا ان کے جو مقاصد ہیں وہ پرسنل یا پرسنل پارٹی کے یا لوگوں کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ زیادہ طور پہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں بات ہوتی ہے اور کمیونٹیز انٹرسٹ میں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی اصولی آدمی ہونا چاہیے, تو جو پارٹی کی پالیسیز ہیں ان سے ابو رہ کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میری کمیونٹی کے مسائل ہیں, تو میں کمیونٹی کو سپورٹ کرتا ہوں. ظاہر ہے پارٹی جب ناراض ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے عراق کی جنگ کی مخالفت کی, آج ہمارے لیڈر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل غلط تھے جو کچھ انہوں نے کیا. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ نیگوشیشنز کے بغیر افغانستان میں امن نہیں ہو سکتا. آج ہم کہہ رہے ہیں, پہلے بھی کہتے رہے ہیں, آج بھی کہہ رہے ہیں, کشمیر فلسطین کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا اس وقت تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کے جو اصولی موقف ہیں اور جو ایکوالٹیز کے بیسس پہ اسلام فوبیا کے اگینسٹ جو اقدامات ہیں, جو پی وی ای کا پیسہ کا مسئلہ ہے, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں, یا ایون اگر آپ کہیں کہ یہ جو ٹیوشن فیس ہے وہ اس کا بچوں کو عام جو نقصان ہوگا وہ ہمارے پاکستانی اور جو کشمیری بچے ہیں, کیونکہ زیادہ غریب لوگ ہمارے ہی ہیں, تو ان کو نقصان ہوگا. تو اصولی اگر آپ اپنا موقف اپنائیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. آپ نے بھی اصولی موقف کے اوپر اپنا نام بھی پیدا کیا, اور آپ بہت مشہور ہیں کہ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق بہت فیصلے کرتے ہیں, بے شک وہ اپنی پارٹی کے ہی خلاف کیوں نہ ہوں. بین اسی طرح قربان حسین جو نو منتخب ہیں ہمارے ہاؤس آف لارڈز کے ممبر, انہوں نے بھی اپنی پارٹی کو اصولی موقف کے اوپر چھوڑ کر لیبر کو جوائن کیا. تو اب دونوں ایک اصولی موقف کی شخصیات اس ہاؤس آف لارڈز میں آئی ہیں, تو کیا کتنی پاکستانیوں کو, مسلمانوں کو, کشمیریوں کو آپ پر توقعات ہیں, اور کس طریقے سے آپ ہمارے
دیکھیں جی یہ اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو اتنا ریز نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ ڈیلیوری نہ کریں. اور اگر ہم ایکسپیکٹیشنز کو ریز کر دیں گے کہ جناب ہم پارٹی کے خلاف یہ کریں گے وہ کریں گے اور نہ کریں تو بعد میں ایکسکیوزز ڈھونڈیں اور جھوٹ بولیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زیادتی ہوگی. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ریئلسٹک جو بھی کام کرنا ہے وہ ریئلسٹک رہنا چاہیے. دیکھنا ہے کہ وہ لبرل ڈیموکریٹ کے نئے لارڈ ہیں, ابھی تک تو ان کو 2-4-5 سال تو لگیں گے جب تک وہ اپنے رولز ریگولیشنز اور ٹریڈیشنز جو ہیں ان کو جب تک پہچانے نہ. میں تو 12 سال میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں, تو اگر وہ نئے آئے ہیں, میں ان سے زیادہ لیبر پارٹی کے اندر زیادہ عرصے سے ہوں, میری جو پولیٹیکل کریئر ہے وہ لمبا ہے, تو اگر میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں تو ان کے لیے بھی ایک لمبا پروسیس ہے, بٹ ہی ول گیٹ پلنٹی آف سپورٹ. دیر آر مینی اچھے لوگ ہیں جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں. اس وقت جو ہماری مشکلات ہیں ہمارے کشمیری بھائیوں کی, پاکستانی بھائیوں کی, آخری سوال ایک چھوٹا سا کر لیتا ہوں کہ یہاں کی سیاست میں نے پہلے قربان حسین سے بھی یہ سوال کیا ہے, آپ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر دنیا کی سب سے اچھی پارلیمنٹ, سب سے اچھا ہاؤس آف لارڈز, دنیا کا ترقی یافتہ ملک, اور اس کے اندر سیاست میں پاکستانیوں کو لیا بھی جا رہا ہے اور پسند بھی کیا جا رہا ہے. لیکن یہی پاکستانی جب پاکستان کے اندر سیاست کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سیاست کا برا حال ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق ہے دونوں ممالک؟ فرق تو یہ ہے کہ شاہ جی ایک نیا پروگرام کرنا پڑے گا جس میں پورا فرق جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کی سیاست جو ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے, وہ پرسنالٹیز کے لیے ہوتی ہے. یہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ کرپشن کرتے ہوں گے لیکن جب وہ پکڑے جائیں تو وہ جیل میں جاتے ہیں. یہاں پہ بھی جب منسٹر دیکھیں, یہاں پہ ایک منسٹر نے اسکاٹ لینڈ میں یہ کہا ہے کہ ہم جو اسکاٹ لینڈ میں جو برف گری ہے, سنو ہوئی ہے, اس کو ہم اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں, لیکن وہ اچھے طریقے سے ڈیل نہیں ہو رہا تھا, اس کو ریزائن دینا پڑا. ایک لفظ جو ہے وہ پازیٹیو کہنے, پاکستان میں تو جناب ہر روز کہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ قرآن حدیث کی بات تھوڑی ہے, پھر کیا ہوا. پاکستان میں کی سیاست کا جو مقصد ہے وہ بلکہ زیادہ تڑی لگانے والا, اور دوسرے جو سپورٹر ہیں کہتے ہیں واہ دیکھیں جی ہمارے صاحب نے کتنی کمال کر دی کہ انہوں نے سب کو ڈیفائی کر دیا. اپنی نوجوان نسل کو یہ ہمیشہ ہم پوچھتے ہیں کہ مختصر پیغام موجودہ دور کے مطابق. میں سمجھتا ہوں جی کہ پازیٹیو رہنا چاہیے. الحمدللہ ہمارا دین بھی اچھا ہے, ہماری کمیونٹی بھی اچھی ہے, یہ ملک بھی بہت اچھا ہے, اس لیے ہمیں اپنے دین کو اس ملک کے اپنے کمیونٹی کے مفاد میں استعمال کرتے ہوئے کمیونٹی کے اندر جتنا بھی کام کریں گے. دیکھیں میں اور کونسلر قربان حسین اس پولیٹیکل پروسیس میں آج الحمدللہ ہائیسٹ جو پارلیمنٹ کے یہاں دنیا کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے رکن بن چکے ہیں. جو لوگ مسلم کانفرنس, پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں کے ساتھ, جماعت اسلامی, ان کے وہ پروسیس وہ وہی کریں گے کہ جناب وہ اپنی ٹیکسی لے جا کے ایئرپورٹ سے لیڈروں کو لائیں گے, کھانے کھلا کے 2 فوٹو بنوا لیں گے اور کچھ نہیں ملے گا. اگر پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنی ہے تو یہاں کی مقامی سیاست میں حصہ لیں, اور آپ پاکستان کے لیے بھی, کشمیر کاز کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی بہت کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کی طرف سے, اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے, اور آپ کو خوش رکھے. ہاؤس آف لارڈز, ہاؤس آف کامن کے اوپر بھی اپر ہاؤس ہے کہ ہاؤس آف کامن میں جو الیکشن کے بعد لوگ جاتے ہیں وہ قانون بناتے ہیں, اور قانون پاس کرنے کے لیے ہاؤس آف لارڈز کے ممبران اس کو پاس کرتے ہیں. ان میں پاکستانیوں کے سب سے اہم نمائندے, پہلی شخصیت, پہلے ممبر ہاؤس آف لارڈ کے مسلمانوں کی طرف سے ہمارے ساتھ لارڈ نذیر احمد صاحب تھے. ہم اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.